یہ رسیاں تو کھول دو، یہ توک اب اتار دو، یہ رسیاں تو کھول دو، یہ توک اب اتار دو، ہم آدمی نہیں ہے کیا ہمیں بھی اختیار دو، ہم آدمی نہیں ہے کیا ہمیں بھی اختیار دو، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں۔ السلام علیکم جی، میرا نام توقیر ہے۔ 2005 میں گیا تھا ملیشیا۔ کن حالات میں گیا وہ ایک الگ بحث ہے۔ جب میں جا رہا تھا تو جب راولپنڈی ایئرپورٹ پہ پہنچے، سب سے بڑے بھائی ہیں اور مجھے پیارے بھی بہت ہیں، تو انہوں نے جب میرا ویزا دیکھا تو ویزا وزٹ تھا، جبکہ مجھے بتایا جب میں نے پیسے دیے اور جس ایجنٹ کو تو اس نے مجھے ورک پرمٹ کا وعدہ کیا تھا، پاسپورٹ نہیں دیا ہوا تھا۔ پاسپورٹ جا کے اس نے مجھے راولپنڈی ایئرپورٹ پہ دیا تو اس وقت وزٹ تھا، تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم جیسے ہی وہاں پہ پہنچو گے تو تمہارا ویزا لگ جائے گا، وہاں پہ لگوا دیا جائے گا، میرا آدمی ہے وہاں پہ، وہ تمہاری پوری ہیلپ کرے گا۔ تو جیسے بھائی نے پاسپورٹ دیکھا، میرا ویزا دیکھا، تو وہ بھی پریشان ہو گئے، اور چونکہ بھائی بھی پریشان تھے اس وجہ سے کہ ہم تو اس کو بھیج رہے ہیں 2 سال کے ایگریمنٹ کے لیے کہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، اس پہ کام کرے گا جا کے۔ تو 2005 میں 1,20,000 کر کے دیا تھا، تو 1,20,000 سارا قرضہ ہی تھا، میرے پاس اپنا 20,000 ہی تھا۔ حالات انسان کے ایک سے نہیں رہتے، اور کیا حالات تھے اس وقت، اللہ اللہ کر کے جیسے کیسے پہنچا، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ وہاں اب آدمی مجھے جس نے ریسیو کیا تو اس کے پاس اور بھی لڑکے تھے کافی پاکستانی، کچھ کو وہ فرانس بھیج رہا تھا اور کچھ کو وہیں پہ ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ میں ان میں تھا جو وہیں پہ ایڈجسٹمنٹ جس کی کرنی تھی۔ تو مجھے وہ ایک ایلور سٹار ایک جگہ ہے، تھائی لینڈ کے ساتھ ہی ہے، وہ وہاں پہ چھوڑ کے مجھے آگے۔ تو انہوں نے بھی بس کیا کیا کہ میرے پاس اس وقت کچھ $100 تھا، ان کے لیے میں $500 مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کو $500 دینا، اس کے اوپر میں لے کے گیا تھا $100 اپنے خرچے کے لیے۔ انہوں نے اس وقت مجھ سے سب لے لیے کہ میں ایکسچینج کرا کے رنگٹ دوں گا۔ ان صاحب نے جب مجھ سے ڈالر لیے، رنگٹ کروانے باہر گئے، واپس نہیں آئے، تو پتہ چلا کہ وہ تو چلے گئے۔ اس سے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ رہتے کہاں ہے، کیسے ان کو میں نے ٹریس کرنا ہے۔ کہ وہاں پہ جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے پاکستانیوں کا، وہ مزدوری کر رہا ہے، بجلی کا کام کر رہے ہیں، الیکٹریشینز ہیں، پلمبنگ کا کام کر رہے ہیں، کچھ فائر فائٹنگ کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مالی کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ گھاس کاٹ رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ یہ جو سریا کاٹنا ہوتا ہے نا، جو سٹیل کاٹتے ہیں بلڈنگ میں، تو کچھ وہ لوگ تھے جو کارپینٹری کا کام کر رہے تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، جیسے انڈونیشیا کے بھی تھے، بنگالی بھی تھے، پاکستانی بھی، ہر فیلڈ میں موجود تھے۔ اب چونکہ میرا واسطہ انہی سے پڑا جہاں پہ مجھے وہ چھوڑ کے گیا، وہاں پہ اس طرح کے پاکستانی بھی تھے کہ جو جن کے پاس اپنا سامان تھا، مطلب گارمنٹس کا، ٹاولز تھے، جائنمازیں تھی، اور کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں تھی، کپڑا تھا، تو وہ گھر گھر جاتے تھے فلیٹ میں، تو وہاں پہ جا کے بیچتے تھے۔ تو وہ پٹھان ہے زیادہ اس کاروبار میں، لیکن وہ بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایسا بھی کام یہاں پہ چلتا ہے۔ مجھے جس فیلڈ میں چھوڑا گیا تو وہ اصل میں کنسٹرکشن ہی تھی، اس لیے میں نے ان چیزوں کا نام لیا کہ یہ کام۔ تو ہوا یوں کہ کچھ 4-5 دن ہی گزرے تھے کام پہ لگے ہوئے، تو ایک دن ہم کو وہاں پہ روک لیا پولیس والوں نے، موٹر سائیکل پہ تھے 2 پولیس والے، انہوں نے چیکنگ کی۔ تو چیکنگ پہ یہ سٹوری بھی رہ گئی کہ مجھے وہ کیسے پاسپورٹ پہ ویزا اس نے لگوا کے دیا اور وہ چلا گیا۔ یہ بھی ایک بلنڈر تھا، خیر اس نے ویزا لگوایا، میرے پاسپورٹ پہ ایک پیپر لگایا جو ویزا تھا وہاں کا، لیکن وہ ویزا تھا نہیں، وہ انہوں نے خود سے پرنٹ کیا ہوا تھا، اور وہ میرے پاسپورٹ پہ لگایا کہ یہ تمہارا ویزا ہے 2 سال کا۔ وہ جب پولیس نے چیک کیا 5 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ایلیگل ہوں، اور پولیس نے اس وقت تھا نہیں کچھ میرے پاس، موبائل بھی نہیں تھا، تو 20 رنگٹ تھے، تو وہ مجھ سے لے لیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ خیر میں پریشان ہو گیا کہ بھئی میں تو ایلیگل ہوں۔ پھر لڑکوں کو بتایا جو جن کے پاس مجھے چھوڑ کے گیا تھا، انہوں نے کہا بھئی جی یہ ہم سب ایلیگل ہی ہیں، ایسے ہی ویزے ہیں ہمارے پاس، تو ان سے بس یہ ہوتا ہے کہ امیگریشن والے اگر پکڑیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو باقی یہ جو پولیس والے ہیں تو ان کو پیسے دے کے تو ہم چلا لیتے ہیں کام۔ باقی یہ ویزا اس لیے ہم نے لگوایا ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہم کو بغیر ڈر و خوف کے اپنے ساتھ کام کرنے دیں، نہیں تو اگر ایسا ویزا نہیں ہوگا تو وہ لوگ کام پہ نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہیں تو سیلریز نہیں دیتے۔ خیر کرتے کراتے کچھ دن پھر اسے گزرے، شام کو باتیں کر رہے تھے ہم پولیس کی، تو ایک دوست نے کہا کہ یہاں پہ پولیس کی باتیں اگر کی جائیں تو پولیس آ جاتی ہے۔ تو
ہنسے ہم اس بات پہ. دوسرے دن صبح میں کام پہ جا رہا تھا, پولیس نے پھر پکڑ لیا. میں بھاگ گیا کیونکہ اب میرے پاس پیسے دینے کو نہیں تھے. پھر ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ, پکڑتے رہے. کبھی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ان کے ہاتھ سے لگ جاتے, کبھی ایک مہینہ نہیں بھی لگتے تھے. بہرحال یہ ہوتا تھا کہ 20 30 40 50 اتنے رنگٹ پہ وہ ہم کو چھوڑ دیتے. ایک دفعہ سونی ایرکسن کا موبائل لیا, مجھے بہت پسند تھا, پہلا موبائل میں نے وہ لیا اپنی زندگی کا, جو پیسے دے کے اپنی سیلری سے لیا. تو وہ پکڑا گیا, میں تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, وہ موبائل لے لیا انہوں نے. پھر جب آخر پکڑا گیا تو وہ کیا بتاؤں کہ کیسے پکڑا گیا. اس وقت میں وہاں پہ سیٹ ہو گیا تھا. سیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کسی کی سیلری فکس نہیں ہوتی تھی, وہاں سب ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے. تو میں وہ پہلا تھا ان لوگوں میں کہ جس کی سیلری فکس ہوئی تھی. جیسے ہی سیلری فکس ہوئی تو میں کچھ 1 مہینے کی سیلری آئی, ابھی بینک میں ہی تھی, بینک اکاؤنٹ ہی کھلوایا ہوا تھا, ابھی بینک سے نکالی بھی نہیں تھی. تو مجھے پولیس نے پکڑ لیا. تو رنگٹ مانگ رہے تھے 2002. یہ مسلم تھے جنہوں نے پکڑا تھا. پولیس والے جو ہے نا وہ مسلم ہیں. اچھا مزے کی بات کہ کبھی بھی نان مسلم نے ہم سے پیسے نہیں لیے. جس سے بھی جس پولیس والے نے بھی پکڑا وہ مسلم, اور اس نے ہم سے پیسے لیے. اور اگر کبھی کبھار ایک دفعہ صرف نان مسلم نے ہم کو پکڑا تھا, وہ تامل ناڈو کا تھا, چنئی کا, اس نے نہیں لیے تھے. اور چائنیز تو ایسے چھیڑتے ہی نہیں ہیں, وہ پکڑتے ہی نہیں. اگر کوئی چائنیز وہ پولیس میں تو وہ نہیں دیکھتا کہ ان کو روکو, کیونکہ ان کا کام نہیں ہے یہ پولیس والے کا. پکڑا گیا میں امیگریشن میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے جب چیک کی میری ڈیٹیل, تو ڈیٹیل تھی نہیں, ظاہری بات ہے, وہ ویزا ہی انہوں نے خود سے پرنٹ کیا ہوا تھا. تو مجھے بھیج دیا گیا پولیس اسٹیشن میں. پولیس اسٹیشن میں 13 دن رہا میں. تو کیا تھا کہ جہاں پہ ہم پولیس اسٹیشن کے اندر جہاں پہ رہتے تھے, یعنی جو کمرہ تھا, تو وہیں پہ سیٹ لگی ہوئی تھی ہماری مطلب, تو میں وہیں پہ نہانا بھی ہوتا تھا. مجھ سے پرل یہ کام نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ جو میرے ساتھ تھے 7-8 لڑکے تھے پولیس اسٹیشن میں, تو وہ تو ڈیلی نہاتے تھے. تو مجھ سے کسی کے سامنے کپڑے نہیں اترتے تھے, تو میں نہا نہیں پایا. مجھے اپنے آپ سے اسمیل آ رہی تھی ابھی, کہ وہاں پہ پنکھے نہیں تھے, اے سی کا تو تصور نہیں ہے وہاں پہ. تو لیٹ کے تو پسینہ آتا, تو اسمیل بھی آتی مجھے اپنے آپ سے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ مطلب ہم سب کے سامنے ہی کپڑے اتار کے تو نہانا پڑتا تھا. پھر شاپ بھی سب کے سامنے ہی کرنا پڑتا تھا. پر 13 دن کے بعد مجھے لے کے جانے لگے صبح. میرا نام بھی اناؤنس کیا انہوں نے کہ بھی عدالت کے لیے تم تیار ہو جاؤ, کورٹ میں جانا ہے. تو اس کے لیے میں تیار کیا ہونا تھا. خیر باہر نکلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں, کیونکہ کچھ شیشہ وغیرہ اس طرح کی چیز کا کچھ تصور تو تھا نہیں. تو حالت یہ تھی کہ جب میں پہنچا لفٹ میں, جب کورٹ میں پہنچنے سے پہلے جہاں سے میں گزرا, تو لوگ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے, لیکن میں بھی تھا ان میں. مجھے ہر کسی نے بہت غور سے دیکھا. تو وہ جا کے مجھے لفٹ میں پتہ چلا, جب میں لفٹ میں اوپر جا رہا تھا کورٹ میں, کوئی 1st یا 2nd فلور پہ کورٹ تھا, تو لفٹ میں ایک میرر بھی لگا ہوا تھا. اس میں جب میں نے دیکھا میں اپنی حالت, تو بس سوچ لیں کہ 13 دن میں ایک دن آیا ہوا آدمی, بالوں کی کیا پوزیشن ہوئی ہوگی, داڑھی بڑھ کے کدھر چلی گئی ہوگی, کیسی بے ڈنگی ہوئی ہوگی. تو بس وہ بے ڈنگا آدمی کیا ہوتا ہے. کورٹ میں جب میں گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ تم یہاں پہ ایلیگل رہ رہے ہو اتنے سال سے, تو تم کیا گلٹی مانتے ہو نہیں مانتے ہو. میں نے کہا کہ بھئی میرا قصور نہیں ہے, میں نے لیگل ویزے کے پیسے بھرے ہوئے ہیں اور مجھے ویزا ایلیگل دیا گیا. انہوں نے بات نہیں سنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی, اس کو 3 مہینے کے ریمانڈ پہ بھیج دیا مجھے. تو ریمانڈ والی بات تک میں پہنچا تھا تو مشکل ہو رہی تھی مجھے. وہ اصل میں کیا بتاؤں, میں کورٹ سے ریمانڈ میں مجھے بھیجا گیا. جیسے ہی میں جیل میں, جو وہاں پہ ان کی جو سینٹرل جیل تھی, تو اس کا بہت بڑا گیٹ جیسے جب کھلا تو داخل کیا گیا ہمیں. وہاں کے جو رول ریگولیشن ہے, ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا تھا. اب ہوا یہ کہ جیسے ہم اندر گئے تو وہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ جیسے آپ جاؤ, جب اندر جاؤ تو آپ کو کہیں گے بیٹھنے کے لیے, تو آپ نے لائن میں بیٹھنا ہے. تو وہ جو لوگ کورٹ میں گئے ہوئے تھے, تو وہیں سے کچھ جیل سے گئے ہوئے تھے لوگ, اور ان کو پتا ہوتا ہے رول ریگولیشن کا, تو وہ بیٹھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو پولیس والے سے وہیں مطلب کہ کھائی, اس سے وہ ایک لات مارتا گیا, دوسری مارتا گیا, پھر میں گرتا گیا. اسی اسنا میں اس نے پھر جو ان کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے اور ہوتی بڑی موٹی ہے, اور وہ سر پہ ہی مارتے ہیں وہ. اچھا, وہ لگاتار مارتا گیا, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے کیوں مار رہا ہے. وہ مار رہا ہے, میں بھاگ رہا ہوں. تو ایک آدمی نے پکڑ کے مجھے, وہ بھی قیدی تھا بیچارہ, اس نے پکڑ کے مجھے نا کھینچ کے تو
لائن میں کیا. جیسے میں لائن میں آیا نا اسے چھوڑ دیا مارنا, تو سمجھ مجھے آئی کہ یہ لائن ہے, اس لائن میں ہم نے بیٹھنا ہے, اور جو اس لائن سے آؤٹ ہو گیا تو اس وقت تک مارتے ہی رہیں گے جب تک وہ لائن میں نہیں آتا. پرابلم تھی اصل میں جو ٹپیکل ملیشین لینگویج ہے وہ اس وقت مجھے آتی نہیں تھی. وہ تو بعد میں جب میں جیل میں گیا تو وہاں انہی لوگوں کے ساتھ تھا تو پھر میں اسی طرح بولنا شروع ہوا. جیسے ہم گئے وہاں پہ تو انہوں نے ایک بلینکٹ دی, بس وہ نام کی بلینکٹ تھی, جیسے ایک پلاسٹک کا کپ تھا اور ایک پلاسٹک کا ٹرے تھا, تو واپسی پہ یہ ہم سے وصول بھی کیا جائے گا. اچھا وہ لے کے تو پھر لائن میں لگے, تو ہماری وہ تشکیل کی گئی وہاں سے کہ جی اس نے اتنے نمبر میں جانا ہے, اس نے اتنے نمبر روم میں جانا ہے. جب ہم روم میں گئے تو روم میں کوئی کی نہیں تھی, بہت موٹی پرانے زمانے کی جیسی دیواریں ہوتی تھی موٹی, وہ والی دیواریں, ایک بہت موٹا لکڑی کا دروازہ, بند ہوا تو ایسے لگا جیسے زندگی بند ہو. اس میں 20 لڑکے تھے ایک روم میں, اور روم میں 2-3 لڑکے آرام سے رہ لیتے ہیں, لیکن اس وقت ہم 20 لڑکے تھے تو عجیب و غریب طریقے سے لیٹے ہوئے تھے. پوزیشن یہ تھی کہ ایک کی ٹانگیں دوسرے کے منہ تک آ رہی, اور ایک سائڈ میں 2 بالٹیاں رکھی ہوئی تھی جن پہ ڈھکن وغیرہ نہیں تھا. ایک تھا چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے, ایک بالٹی تھی بڑا پیشاب کرنے کے لیے. اور چونکہ وہاں پہ بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ کون سے لوگ, جو بنگالی اور پاکستانی اور ہندوستانی تھوڑے ایکسیپٹیبل اس لیے ہیں کہ چونکہ مدراس کے جو چنئی کے لوگ ہیں نا, تامل, یہ وہاں پہ نیشنلٹی ہولڈر بھی ہیں, اس لیے یہ پھر بھی قابل قبول ہیں. بنگالی اور پاکستانی وہاں پہ قابل قبول کم ہے. جب آپ جیلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا پوزیشن ہے ہماری, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو وہاں پہ میری جگہ جو انہوں نے مجھے دی تو وہ دی, چونکہ سارے مواطن تھے وہاں پہ, وطنی تھے سارے, انہوں نے میری جگہ بنائی جی وہی جو بالٹی تھی, تو انہیں بالٹیوں کے پاس میری جگہ بنی. رات کو میں سو نہیں پایا, خیر میرا اتنا سوچ کے وزنی ہو گیا تھا. میں سوچا تھا کہ کاش کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میں مر جاؤں تو کتنا ہی اچھا ہو, اور سو اس لیے بھی نہیں پا رہا تھا کہ کہیں سوتے ہوئے میں بالٹیوں کی طرف نہ ہو جاؤں, کیونکہ بالٹیاں میرے بالکل ساتھ, میں ذرا سا بھی ہلتا تو بالٹیوں کے ساتھ لگتا. پھر کچھ ہی دیر بعد بالٹی میں پیشاب کرنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. چھوٹے پیشاب تک تو اسمیل تو آتی تھی, لیکن کچھ نہ کچھ برداشت ہو جاتا تھا. سب کو آتی تھی, میں کوئی اکیلا تو نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ میں وہیں پہ تھا جہاں پہ بالٹیاں. جیسے تیسے وہ رات گزری, نکالی ہم نے. صبح کا جو قصہ ہے وہ اس سے بھی بیان ہے. دوسرے دن کا مطلب ایک دن بہت دن ہے, اور ہر دن کا بہت بڑی پرابلم. اور اس میں ایک تھوڑا سا اور بتا دوں کہ ایک دن سب کو موشن لگ, اور یہ جو بالٹیاں ہوتی تھی نا, یہ کون اٹھاتا تھا؟ یہ بالٹیاں جو صبح یہ ہوتا تھا کہ ہم کو اٹھانی پڑتی. جو پردیسی ہیں نا, یہ ان سے اٹھوائی جاتی. تو پردیسی, اب میرے روم میں تھا اور ایک برما کا لڑکا, تو یہ ہم اٹھاتے تھے اور پھر جا کے صفائی کرتے تھے ان کی, اور پھر واپس رکھتے تھے. اچھا, ہال میں جب ہم پہنچے وہاں پہ مجھے نمبر الاٹ کیا گیا 1070 کہ یہ تمہارا قیدی نمبر ہے, اور آج کے بعد اسی سے تم بولے پہچانے جاؤ گے. تو وہاں پہ جب ہم گئے, دن کو کھانا کھایا, شام ہوئی, تو شام کو پتہ چلا کہ یہاں پاکستانوں میں بہت زیادہ تقسیم ہے. جیسے ہمارے ہاں سرمایہ داروں نے مذہب کے نام پہ, علاقے کے نام پہ, ذات کے نام پہ, تو بہت سی ایسی مسلک کے نام پہ جو تقسیمیں رکھی ہیں, تو ایسی وہاں بھی ایک تقسیم تھی. اگلی صبح جب اٹھے تو صبح لے کے ہم کو ایک بڑے میدان میں لے جایا گیا. وہاں پہ لائنیں بنی, اور لائنوں میں کھڑے ہو کے تو ملیشیا کا قومی ترانہ گایا گیا. اور جو قومی ترانہ گائے گا نہیں, وہی جو سارجنٹ کے پاس ایک ڈنڈا رہتا ہے. 5-6 روم کے لوگ تھے, 5-6 ہال کے لوگ تھے وہاں پہ جو اکٹھے ہوئے تھے. تو پھر بھی وہ سارجنٹ نے دیکھ لیا کہ میں نہیں گا رہا ہوں. حیران کی بات ہے کہ وہ مطلب سپرینٹینڈنٹ کے پاس سے وہ میرے پاس آیا, پیچھے سے اس نے مجھے جب ڈنڈے سے سر میں مارا, تو مجھے وہ جیسے لگتی ہے اس ڈنڈے کی آدمی, بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا سر ہی پھٹ گیا ہو. اچھا, وہاں پہ جب لگتی ہے یا پولیس والا جب مارتا ہے وہ ڈنڈے سے, تو وہ آپ کو آپ بولنے مطلب بولنا بے سود رہتا ہے. آپ بول لیں گے, کیا بولیں گے, مثلا جتنا بولیں گے اتنا مار کھائیں گے, جتنا بولیں گے اتنا مار کھائیں گے. اگر آپ خاموش رہ جاتے ہیں تو شاید نہیں ماریں گے وہ, آپ مطلب آپ کا منہ کھلے گا تو مارے گا. تو خیر وہ ان کا ترانہ بھی یاد کرنا پڑا جی. آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ کیا تھا کہ تانا تم پنیاں ڈارکو رایا ہی ڈو برسات
موجودان موجود. اچھا وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہاں کا رہنا کیسے کہ جیسے آپ فلموں میں نا ہم چونکہ انڈین فلم میں تو ہم دیکھا ہی کرتے ہیں تو وہاں پہ جیلوں میں ایک راجا ہوتا ہے یعنی گینگسٹر ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کی سنتے ہیں کوئی اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اچھا سیم ایسے ہی میں نے جیل میں دیکھا اور ملیشین جیلوں میں سیم ایسے ہی ہے. اچھا وہاں پہ اگر آپ ملیشین جو ملائیو ہیں یا انڈین ملیشین چائنیز ملیشین ان میں سے کسی کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. اگر آپ لڑیں گے تو جو سارجنٹ ہیں وہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ سزا آپ کو ہی ملنی ہے. ملیشین جو لوگ ہیں نا ملائیو وہ جب نماز پڑھتے تھے ہم ان کی جگہ پہ جا کے نماز پڑھ سکتے تھے. لوگ ملیشیا میں بزنس کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے اس لیے کہ بزنس مین کے لیے تو کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. صومالیہ ہے, صومالیہ میں جو لوگ بزنس کر رہے ہیں تو وہ تو خوش ہے, پیسہ کما رہے ہیں اور ان کے لیے کہہ سکتے ہیں رہنے کو بہترین نہیں ہے لیکن ان کے لیے بہترین ہے. جو امیر اور جو لوگ ہیں نا سرمایہ دار لوگ یہ تقریباً 5% لوگ ہیں. تو جو قوم کا یا انسانیت کا جو بڑا طبقہ ہے وہ تو محنت کشی ہے نا. گھر والوں کو کیسے پتا چلا تو سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جس باس کے پاس میں کام کرتا تھا چائنیز تو اس نے میرے ایک روم میٹ کو کہا تھا کہ بھئی تم توقیر کو مل کے آؤ. وہ بیچارہ بھی اللیگل تھا, وہ اس نے بتا دیا کہ بھئی میں اللیگل ہوں. تو باس پھر میرا خود آیا تھا مجھے ملنے کے لیے. تو جب ملنے کے لیے آیا تھا تو درمیان میں نا ہمارے ایک لگا ہوا تھا گلاس, ساؤنڈ پروف تھا. ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے. بات جو ہم نے کی تھی وہ فون پہ کی تھی, انٹر کام تھا اس کے پاس بھی میرے پاس بھی. ساری تفصیلات اس سے پوچھی اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا چاہیے تم کو کھانے کے لیے. تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ چیزیں اگر لے کے دے دو تو پھر اس نے لے کے دی تھی. اس دن میں کورٹ میں گیا تو اس سے پہلے ہی مجھے لڑکوں نے بتا دیا ہوا تھا کہ تم جا کے بولنا کہ بھئی وہ پوچھیں گے تم سے کہ تمہاری غلطی ہے تو اس دفعہ کہہ دینا کہ غلطی میری ہے. اگر بولو کہ نہیں ہے تو پھر وہ تم کو پھر ریمانڈ میں بھیج دیں گے. اگر بولو کہ میری ہے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ وہ تم کو سزا سنا دیں گے. تو سزا جو اللیگل کیا وہ 6 مہینے ہے. تو جیسے میرا نمبر آیا تو وہاں پہ 1070 توقیر کا جو نمبر ہے وہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی توقیر تو میں نے کہا میں کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھئی ایسے تم لیگل رہے ہو یہاں پہ تو تم گلٹی مانتے ہو کہ نہیں. میں نے کہا جی مانتا ہوں. تو جج جو تھی وہ ایک عورت تھی, اس نے 3 مہینے کی مجھے جیل کی سزا سنائی تھی. تو میں آلموسٹ 3 مہینے رہ چکا تھا وہاں پہ, 10 دن کم. تو انہوں نے کہا کہ 10 دن یہ پورے کر کے تو تم کو کیمپ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا, وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا. تو وہ 10 دن میں پھر یہ جہاں پہ ریمانڈ میں تھا پھر وہاں پہ نہیں گیا میں دوبارہ. ہیلور سٹار ایک جگہ ہے تھائی لینڈ کے پاس, پھر وہاں بھیج دیا گیا تھا میں. وہاں پہ 10 دن رہا. کیمپ میں گیا تو وہاں پہ بہت برا حال تھا. وہاں پہ کھانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. وہاں پہ بہت زیادہ یعنی ایک ٹائم میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا میں ریمانڈ میں. جیل میں جا کے سزا کے بعد تو میں سوچا کہ اب میں بہتر ہوں, یعنی ریمانڈ سے بہت زیادہ بہتر ہوں. تو جب میں کیمپ میں آیا تو وہاں پہ مجھے لگا کہ بھئی ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. سارجنٹ اور جو جتنے بھی وہ تھے وہاں پہ پہرے دار تو وہ ہم کو یہ جتایا کرتے تھے بھئی کہ تم لوگوں کو ہم کھانے کے لیے دے رہے ہیں. تو ایسے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ وہ سننے میں آتا رہا. دوسرا وہاں پہ سسٹم نہیں تھا, کھانے کا سسٹم نہیں تھا اور وہ عجیب و غریب تھا. وہاں پر یہ تھا کہ وہاں پہ انسانوں کی, یہاں بھی کون سا انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا لیکن وہاں پہ بہرحال کیڑے مکوڑوں کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا. یہاں یہ تھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح تھے, وہاں پہ کیڑے مکوڑے ہو گئے. پھر عید کے دن قریب آ گئے تو عید کے دنوں میں کہ کوئی رابطہ کرتے گھر والوں سے, عید گھر جا کے کر دوں, بہت خواہش تھی میری لیکن عید نہیں ہوئی میری گھر میں, نہیں میں جا سکا. بس یہ تھا کہ گھر والوں نے مجھے ٹکٹ لے کے دینا تھا یا کسی نے بھی ٹکٹ بھیجنا تھا تو تبھی میرے کو وہاں سے. تو عید چھوٹی ہو گئی, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. لوگوں کے ڈیلی نام بولتے پتہ چلتا تھا کہ بھئی اس کو اپنے گھر والوں نے ٹکٹ بھیج دیا. کچھ ٹکٹ جو تھے وہ سعودی عرب والے وہاں پہ بیچتے ہیں زکوٰۃ میں, جب نکالتے ہیں نا زکوٰۃ رمضان میں, تو اس وقت وہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو جو بہت عرصہ سے رہ رہے ہوتے ہیں جن کو کوئی ٹکٹ نہیں بیچتا تو ان کو وہ بیچتے ہیں. اس طرح بھی میرا نمبر نہیں آنا تھا کیونکہ 2 سال والے لڑکے بھی وہاں پہ موجود تھے, تو اس اعتبار سے میرا نمبر آنا ہی نہیں تھا ابھی. تو بس یہ تھا کہ اگر گھر والوں میں سے کوئی ٹکٹ بیچ دے تو میں واپس آ سکتا ہوں. میں نے سب کو نکال دیا تھا اپنے دماغ سے کہ کوئی حق ہے یا تھا, کوئی بھی نہیں. جب میں چھوٹی عید کے بعد نا
چھوٹی عید پہ رویا تھا عید پڑھتے ہوئے، عید کے بعد بھی، کہ یار کیا کہاں پہ پھنس گیا. لیکن اس کے بعد اتنا میں مضبوط ہو گیا تھا کہ پھر وہاں کی جو صبح، وہاں کی شامیں، وہاں کے دن رات، اب ان سے میری دوستی ہو چکی تھی، اور میں اب اپنا وقت مختلف قسم کے خیالوں میں گزارتا تھا. اب میں دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے، تو اپنی ایک زندگی بنا لی تھی میں نے وہاں پہ. تو بڑی عید آئی تو پھر مجھے گھر والوں کی یاد ستانی شروع ہوئی. پھر میں نے کہا کہ شاید کاش کہ چلا جاؤں بڑی عید پہ گھر. پھر وہی دعائیں، پھر وہی نمازیں، پھر سے بندگی. تو بڑی عید بھی چلی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. کھانے کو بھی کچھ اسپیشل نہیں دیا انہوں نے، کھانا اچھا کھا کے عرصہ گزر گیا تھا. چلو جیل میں یہ تھا کہ بڑا دن جب ہوتا تھا ان کا، کوئی چھٹی والا دن، تو اچھا کھانا مل جاتا تھا کھانے کو. لیکن کیمپ میں وہ بھی مطلب نہیں تھا، وہاں پہ تصور ہی نہیں تھا کہ خارجیوں کو اچھا کھانا دیں گے. تو بس بڑی عید کے بعد پھر سے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح کبھی ادھر پڑے رہتے کیمپ میں، کبھی ادھر پڑے رہتے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی باتیں، ماضی کی باتیں کرتے. تو ایک دن رات کو 3 بجے، صبح 3:30 بجے سحری کے ٹائم نا، میرا نام بولا. تو بہت لڑکوں کے نام بولے، میرا بھی بولا انہوں نے. میں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا جی تمہارا ٹکٹ آ گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے اپنے کانوں پہ جو دیکھ رہا تھا، جو سن رہا تھا، وہ سانی خطا ہو گئے تھے میرے، کہ کون ٹکٹ بھیج دیا، کس نے بھیج دیا، کیوں بھیجا میرے کو. اب مجھے وہ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا وہ کیمپ. اور ایک لمحے خوشی ہوئی، لیکن اگلے لمحے میرے کو بہت دکھ ہو رہا تھا وہ چھوڑتے ہوئے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اب واپس ان لوگوں میں جاؤں. اب مجھے اپنے لوگوں سے نفرت ہو گئی، تو کوئی طریقہ بھی نہیں بن رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ سکوں. بھاگنے کا تو وہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں تھا. نہ یہ باہر گیا تو انہوں نے نہانے کے لیے کہا، نہایا. نہا کے تو وہاں پہ گئے، سپریڈنٹ کے پاس گئے، تو سپریڈنٹ نے ہمارے نام لکھے. تو وہ ڈالنے لگا فائل ہماری کہ کون کون لوگوں کو اس نے آج بھیجنا ہے ایئرپورٹ پہ. میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ صاحب میرے پاس جو کپڑے تھے تو 6 ماہ میں وہ پھٹ چکے ہیں. کپڑے کیا تھے، ایک پینٹ ایک شرٹ جو میں پہنے ہوا تھا، جس میں پکڑا تھا وہی تھی میرے پاس. تو وہ پھٹ چکی تھی میری پینٹ. تو میں نے کہا کہ مجھے ایک فون کرنے دے دو، میرا دوست ہے ایک، اس کو بتاؤں گا وہ میرے لیے پینٹ لے کے آئے گا. تو میں دوست کو نمبر مار رہا ہوں تو نمبر اس کا بند لگ رہا تھا. دوسرے دوست کو مارا تو اس کا نمبر بھی بند لگ رہا ہے. پھر میں نے اپنے باس کو فون کیا. میں نے کہا باس میرا آج ٹکٹ. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، میں نے لے کے دیا ہے. تو میں نے کہا تم نے لے کے دیا ہے؟ کہتا ہاں وہ تمہارے گھر سے پیسہ آیا تھا تو وہ میں نے لے کے دیا تھا ان کو، وہاں پہ جا کے میں نہیں دیا ہے کیمپ میں. تو میں نے کہا میرے پاس پینٹ نہیں ہے، شرٹ نہیں ہے، بہت برا حال ہے. داڑھی میری اتنی بڑی ہو گئی تھی، بہت زیادہ بڑی. تو میں نے کہا میری حالت بھی نہیں ہے، تو کچھ پیسے بھی چاہیے میرے کو تاکہ میں گھر جانے سے پہلے. میرا نہیں پروگرام تھا کہ میں گھر جاؤں گا، میرا پروگرام تھا وہیں سے راول پنڈی، چونکہ میں پوچھ چکا تھا اس سے. اس نے کہا اسلام آباد کا ایئرپورٹ لے کے دیا ہوا ہے. میں نے سوچا وہاں اسلام آباد اتر کے تو وہیں سے میں بیٹھوں گا ٹرین میں اور چلا جاؤں گا کراچی. میں پھر اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں 100 رنگٹ بھی بھیج رہا ہوں تو تم کو ایئرپورٹ پہ مل جائیں گے. میں ایئرپورٹ پہ بس میں بیٹھے ہوں، ایئرپورٹ پہ گئے، پولیس کی آگے پیچھے 2 گاڑیاں تھیں، درمیان میں ہماری بس تھی. ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ میں نے ایک لڑکے کو ریکویسٹ کی کہ بھی مجھے ایک نمبر ملا کے دے. اس نے نمبر دیا تھا مجھے باس نے، کس نمبر پہ کال کرنا. میں نے کال کی تو اس نمبر سے اس نے اٹھایا. اس نے کہا بھی ہم فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں. تو پھر میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ وہاں پہ میرے کپڑے ہیں، کیونکہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ پورے ایئرپورٹ پہ ہر کسی کی نظریں مجھ پہ تھی. تو میری داڑھی تھی بہت بڑی اور جسم پہ بال، اس وجہ سے بھی ان لوگوں کو میں عجیب لگ رہا تھا. تو خیر وہ بڑا عجیب یعنی وہاں کا ماحول تھا ایئرپورٹ کا بھی. لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں وہ لڑکا بھی مجھے دیکھ چکا تھا، وہ بھی میرے پاس آیا. اس نے مجھے بیگ دیا. بیگ میں میرے سامان تھا جو میرا روم میں وہ پڑا ہوا، وہ سامان اس نے دیا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری داڑھی کتنی بڑی ہے. وہ مجھے جاتے ہوئے جب میں ایئرپورٹ میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے پتا لگا میری خود کا چہرہ نہیں کبھی دیکھا تھا، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے تو وہاں پہ اس طرح میرر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. جب میں جہاز میں گیا تو جہاز جب اڑا جی تو اپنا بیگ وہاں پہ جا کے میں نے بیگ سے وہ نکالے، کپڑے نکال کے وہاں پہ جا کے میں نے چینجنگ کی. پھٹی ہوئی پینٹ میں نے وہاں پہ پھر شاپر میں ڈالی، واپس اس کو بیگ میں ڈال دیا. شرٹ پھٹی ہوئی تھی وہ اس کو بھی میں نے ڈالا، نئی شرٹ بھی لگائی. 100 درہم جو تھا اس کو میں نے جرابوں میں، نئی جرابیں بھی، نئی بوٹ بھی انہوں نے لے لا کے دیے. جرابوں میں ہی میں نے 100 رنگٹ ڈال دیا، میں نے اپنی جیب میں نہیں رکھا. وہاں سے جب ہم تھائی لینڈ آئے، وہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی. تھائی لینڈ میں سب کو اترنے دیا تو مجھے نہیں اترنے دیا. پولیس والا آیا، مجھے کڑی پہنائی. کڑی پہنانے کے بعد وہ پھر مجھے لے گیا ایئرپورٹ
ایئرپورٹ پہ، یعنی وہاں سے باہر لے آیا کیونکہ وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ تھی تو اس کے لیے انتظار کرنا تھا۔ وہاں بھی یہ تھا کہ جو فلائٹ تھی نا تو وہاں فرانس سے لوگ آ رہے تھے اور یورپ سے لوگ جو پاکستانی ہیں، تو فیملیاں تھی وہاں پہ بیٹھی ویٹنگ ہال میں بھی ادھر ہی، پولیس والا ساتھ، ہتھ کڑی لگی ہوئی، لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ تو وہاں پہ مجھے نا اب واش روم میں جانا تھا، میں واش روم میں کو بتایا کہ بھائی میں نے واش روم میں جانا ہے، تو وہ ساتھ چلا گیا، ساتھ ہی جا کے میں نے اس کو کہا بھائی یہ یہاں پہ تو تم ٹھہرو، مجھے چھوڑ دو، میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں بھی چلوں گا۔ وہ پولیس والا بھی جو تھا نا وہ عجیب ہی آدمی تھا، بہرحال وہ گئے تھا، وہاں سے فارغ ہوئے، نے ڈسٹرب ضرور کیا وہاں پہ۔ پھر میں وہاں سے واپس جب جہاز میں بیٹھا، اس نے آگے وہ کھولا، میری ہتھکڑی کھولی، وہ کھولنے کے بعد اسلام آباد ہم اترے، لینڈ کیا جہاز نے، تو سب کو اتار دیا گیا، مجھے وہاں پہ بٹھا دیا گیا کہ تم بیٹھ۔ پھر ایف آئی اے والے آئے، انہوں نے ہتھکڑی لگائی اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے مجھے الگ سے ایک آفس میں لے گئے راولپنڈی۔ وہاں پہ پہلے ایک لڑکی آئی ایف آئی اے والی، اس نے مجھ سے پوچھ گچھ کی کہ تم کیسے گئے تھے، کیوں جیسے جا کے تم لوگ پاکستان کا نام بدنام کرتے ہو، یہ سے وہ ہے، یہاں پہ تم کو بھی 10 سال کی سزا ہوگی، لوگ جو ہے وہ پاکستان کا نام بدنام کرتے ہو جا کے باہر۔ تو میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ بھئی میں جیل کاٹ لوں گا۔ میں نے وہاں پہ جیل کاٹی ہے جہاں پہ مجھے زبان بھی نہیں آتی، یہاں تو اپنی زبان بولنے والے لوگ ہوں گے، یہاں میں کاٹ لوں گا، مجھے جیل میں ڈال دو، میں ویسے بھی گھر نہیں جانا چاہتا۔ اس نے جا کے تو دوسرے آفیسرز کو بتایا کہ بھئی یہ تو ایسے کچھ بات کہہ رہا ہے، تو آپ جا کے اس سے بات کرو۔ وہ آئے میرے پاس، انہوں نے ایک نے مجھ سے آ کے تو بات کی، یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے، تم لوگوں نے جو ہے وہ ملک کا نام بدنام کیا ہے، تو پوری دنیا میں تمہاری وجہ سے ہم بدنام ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک، تو میں نے کہا تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ بس یہی ہے سزا ہے، تم کو 10 سال کی سزا ہوگی، آدھی زندگی تمہاری ہو گئی، آدھی تم کو جیل میں نکالنی پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ریڈی ہوں، جیل میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں، دیر نہیں لگاؤ، ابھی بھیج دو مجھے۔ میں نے کہا کہ تمہاری جان چھڑائی جا سکتی ہے، تمہارے پاس آپشن ہے اس وقت، بعد میں نہ کہنا۔ تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ چونکہ میں اپنی زندگی سے مجھے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ دنیا جینے کے قابل نہیں ہے، میں نے بڑے قریب سے دیکھ لیا زندگی کو، دنیا کو، تو مجھے میری جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ میری خواہشیں اب مر چکی ہیں، میں نے اب نہیں رہنا، تو مجھے تم بھیج دو وہاں پہ، یہی آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا، آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس نے یہ مجھے بتایا کہ بھی تمہارے یہاں پہ کوئی آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ توقیر نام کا لڑکا ملیشیا سے آ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا تھا، لیکن اس وقت تم نہیں آئے ہوئے تھے، تو تم بعد میں آئے، تو ان کو ڈھونڈتے ہیں چل کے، تو چلو اٹھو۔ ہم باہر آ کے تو ڈھونڈ رہے تھے ان کو، تو میں نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہی ڈھونڈ رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی آیا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی دعا کر رہا تھا کہ جب اس نے بتایا کہ کوئی آیا ہوا ہے تو میں یہ دعا کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں میں سے کوئی نہ ہو۔ خیر ڈھونڈنے کے بعد وہ بھی تھک گیا بیچارہ، تو وہ چلا گیا واپس۔ اچھا لڑکا تھا وہ، اس نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم کو پیسے چاہیے گھر جانے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو میں نے تسلی کی کہ وہ چلا گیا، اس کے بعد بیٹھا رہا وہاں ایئرپورٹ کے باہر، اٹھا اپنی جرابوں سے 100 رنگٹ نکالا، جا کے چینج کروایا، وہاں 1400 پاکستانی بنے تھے۔ باہر آیا تو ٹیکسی والے سے بات کر رہا تھا کہ بھئی میں نے صدر جانا ہے۔ صدر ایک ایسی جگہ ہے راولپنڈی میں کہ جہاں میری واقفیت بھی تھی، اور وہاں سے اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں سے میں نے راولپنڈی جانا تھا۔ اس وقت کرایہ بھی میرے خیال میں 700-800 اتنا ہی تھا کراچی کا، میرے پاس 100 روپے تھے، تو ایئرپورٹ سے صدر تک، تو اس نے مجھے 300 کہا، تو میں نے اس کو کہا کہ 250 دوں گا۔ اس نے کہا چلو، مجھے کیا پتا کہ کیا یہاں پہ فیئر چل رہے ہیں۔ خیر میں نے اس سے 250 میں بات کی، تو پھر آیا میں صدر میں، وہاں پہ میں نے ایک ہوٹل میں روم لیا، وہاں پہ میں نے رکھا اپنا بیگ، باربر شاپ پہ گیا، وہاں پہ میں نے اس کو کہا بھی میں نے شیو نہیں ہے، وہ اس نے انکار کر دیا کہ میں شیو نہیں کرتا تمہاری۔ میں دوسرے باربر کے پاس گیا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس سے میں نے کہا اچھا تم ایسا کرو مشین مار دو، اس نے مشین لگائی 3 نمبر۔ پھر ایک اور الگ جگہ پہ گیا، وہاں پہ جا کے اس کو بولا کہ 1 نمبر مشین مارو۔ پھر ایک اور جگہ پہ گیا، اس کو بولا کلین شیو۔ تو اس طرح جا کے میری شیو ہوئی۔ خیر میں نکلا وہاں سے، اب میں نکلنے والا تھا، میں اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا، تو سامنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہوٹل کے باہر، چونکہ وہ ہوٹل پہ ہم رہتے تھے، جب بڑے بھائی تھے وہ جایا کرتے تھے سعودی عرب، تو ہم وہیں پہ اسٹے کیا کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے گھر نہیں جانا، تو اور ان کے ساتھ میں ہوں نہیں، پھر مجھے جب پتہ چل گیا وہاں پہ کہ جو باہر کوئی آیا ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، تو پھر بھی میرا نہیں بنا موڈ کہ میں جاؤں گا، کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے پاؤں خود بخود ان کی طرف اٹھتے گئے، اور میں نے جا کے ان کو کندھے سے پکڑ لیا۔ کندھے سے جیسے ہی میں نے پکڑا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، تو انہوں نے پہچان لیا مجھے، تو ہم گلے لگے، ایک دم سے گلے لگے، تو ایک پوزیشن تھی کہ آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے، نہ ان کے اور نہ میرے، اتنا روئے ہم، اتنا روئے، میرا دل پھٹ رہا تھا،
نہ وہ مجھے چھوڑ رہے تھے نہ میں انہیں چھوڑ رہا تھا. بہت پیار کرتے تھے بڑے بھائی مجھ سے. لوگ جو تھے ہوٹلوں والے، آج تو وہ 2-3 ہوٹل تھے سامنے سامنے، تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے ہم کو کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو کیوں رو رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس چھوٹا بھتیجا اور کزن تھا، یہ لوگوں کو پتا تھا کہ کوئی خاص بات ہی ہے جس وجہ سے رو رہے، اس لیے کوئی پاس نہیں آ رہا. کافی دیر رونے کے بعد ہم تھوڑے سنبھلے، ایک دوسرے کو چھوڑا، پھر میں نے باقیوں سے میں ملا، کزن سے اور بھتیجے سے. تو بھائی نے کہا چلو روم میں چلتے ہیں ہوٹل میں. پھر ان کے روم میں گیا، وہاں جا کے تو انہوں نے میرے لیے کپڑے لائے ہوئے تھے، کپڑے وغیرہ پہنے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی چلتے. رات کو 8 کا ٹائم تھا رات کا. تو اس وقت رات کو ہم کشمیر نہیں جایا کرتے تھے راول پنڈی سے، کیونکہ راستے میں چوریاں بہت ہوتی تھیں. لیکن جیسے میں ان کو ملا تو انہوں نے فون کر دیا گھر کہ توقیر مل گیا ہے. میری ماں تو ادھر ہی انہوں نے سجدے میں پڑ گئی. میرے باپا بہنیں خوشی کے مارے جناب وہ کہ نہیں ابھی ہم نے دیکھنا ہے توقیر کو، ابھی لے کے آؤ اس کو، رات نہیں ٹھہرو ادھر. تو انہوں نے کہا کہ رات کو ہی چلتے ہیں. ہم نے ایک ٹوٹا ہائیس بک کی، اس وقت 2200 روپے کی بک ہوئی تھی. اس کو میں راضی نہیں ہو رہا تھا کوئی، اور بڑی مشکل سے ایک راضی ہوا تھا، چونکہ رات کے ٹائم پر خطرناک جگہ ہے ادھر، ڈکیتیاں زیادہ ہوتی ہیں. پھر رات کو جی ہم نکلے تو 12 بجے گھر پہنچے. راستے میں والد صاحب سے ملاقات ہوئی، اندھیرا تھا. تو اندھیرے میں والد صاحب کیا روئے مجھے پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کیوں. والد صاحب نے آواز نہیں نکالی لیکن رو رہے تھے بہت زیادہ. تو میں جب گھر گیا نا تو کیا بتاؤں، ایک ایک مل رہا تھا اور اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے. وہ سارے آنسو خوشی کے تھے، لیکن کیا تھا کہ نہ انہوں نے سوچا تھا کہ توقیر ہم کو ملے گا، اور نہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے گھر والے دوبارہ ملیں گے. بس پھر کیا تھا، اس کے بعد میں 5-6 مہینے گھر میں رہا، کیونکہ میں گھر سے باہر ذرا بھی جاتا تو فون آ جاتا بھی کہ گھر فلاں آیا ہے، فلاں رشتہ دار آئے ہیں، فلاں جاننے والے آئے ہیں. تو 6 مہینے 5-6 مہینے تک مجھے گھر سے میں مطلب زیادہ دیر کے لیے باہر نہیں رہ پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی جہاں جس چیز کو پتہ چلتا کہ توقیر آ گیا، وہ لوگ مجھے ملنے آئے، وہ آ کے بیٹھتے تھے میرے پاس. تو ماں کے پاس تو پہلے سے ہی لوگ بیٹھتے تھے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا گم ہو گیا ملیشیا میں، تو اس وقت سے ہی لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے. ماں میری ویسے چلایا کرتی تھی، تو جہاں پہ کوئی گزرنے والا پوچھتا کہ کوئی بیٹے کا کچھ پتہ ہے تو ماں وہیں پہ رونا شروع ہو جاتی. سنا ہے اتنا، وہ بعد میں مجھے میرے پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہاری ماں روتی رہتی ہے. تو میری ماں نے قسم کھائی کہ بیٹے تم کو کبھی نہیں بھیجوں گی کہ کہیں پہ. اماں نے کہا کہ بیٹا غلطی ہو گئی تمہیں بھیج دیا، آج کے بعد تم کو اپنے سے دور نہیں کروں گا. لیکن جو سماج ہے وہ بہت بہیمانہ سماج ہے ہمارا، بہت بے رحمانہ نظام ہی ایسا ہے. ظاہری بات ہے، پتہ آپ کو نا، سرمایہ دارانہ نظام میں کہ انسان نہیں بچ سکتا، نہیں نکل سکتا، جتنی کوشش کرے اس کے نیچے ہی آ کے ہی رہتا ہے. تو اس نظام کے نیچے پھر دوبارہ سے آئے تو پھر اپنی ماں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا اور ابو ظبی آ گئے. تو یہاں پہ آ کے اب عام آدمی جیسی زندگی ہے، اور کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں. رب کائنات آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ جو انسان ہم سے ہماری سٹوری سننا چاہتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کہ دنیا کے تمام انسانوں کا درد اپنے اندر سموئے رکھا ہوا ہے. انسانوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، انسانیت کا درد محسوس کرتے ہیں. دیوانی کی برہوں پہ ساڈے خیال نی مائے نی میں کنوں آکھاں، مائے نی میں کنوں آکھاں، دکھاں دی روٹی سولاں دا سال آہیں دا بالن بالنی مائے نی میں کنوں آکھاں.
کی شکایات مکمل اعتماد کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو بھجوا سکتے ہیں، جو فوراً حضور انور کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں و رشتہ داروں میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔